کتاب محسن بزبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کہ آج صفحہ نمبر 103 سے 56 یہ لیکچر یا بیان جو ان سے اس کا ذکر ہے آج. اور پچھلا جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا حضور غوث اعظم کی اجازت اور حیرت انگیز تبدیلیاں، جس کو ہم نے مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا. تو اس کا چوتھا پارٹ بیان ہو گیا تھا اور آج اس کا 5واں حصہ ہے جو ہم بیان کریں گے. تو آج جیسے کہ پچھلے بیان میں اخیر پر بات یہاں پر آ کر تقریباً ختم ہوئی تھی کہ جس کا مذکورہ بالا جو بھی اس دن گفتگو ہماری ہوئی تھی، اس گفتگو سے مقصد یہ تھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء ہونے کے ناطے قطبیت کبریٰ کے اس مقام پر فائز ہیں جہاں اگر چاہیں تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مجددیوں کے بادشاہ کے دل و دماغ کو اپنے تصرف میں کرتے ہوئے اپنی نسبتوں کے انوار و اسرار سے منور فرما دیں. تو اگر وہاں یہ معاملہ ہے تو وہاں پھر اس حقیر فقیر بندہ ناچیز کی حیثیت ہی کیا ہے کہ بزرگان نقش بند کا فیض اور تربیت یافتہ ہونے کے باوجود سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایسا فیض غالب آیا کہ اپنے پرائے دور و نزدیک کی ہر زبان پر غوث اعظم کی ایک صدا گونجنے لگی. مگر ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سلسلے کی یہ جو قسط وار ایک پروگرام ہے لیکچر کا یا بیان کا، اس بیان کو سمجھنے کے لیے پچھلے بیان کو سمجھنا پڑے گا، اس بیان کو سمجھنے کے لیے اس سے پچھلے بیان کو سننا پڑے گا، تب آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. بہرحال ہم آگے جہاں ہماری بات کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. تو لہٰذا طبیعت جو ہے وہ جمال یوسفیہ نقشبندیہ کی عاجزانہ اور انکسارانہ کیفیت سے جلال قادریہ غوثیہ کے شاہانہ روب اور دبدبے کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی. یعنی ایک تو طبیعت پہلے ایک وقت تھا جمال یوسفیہ نقشبندیہ کی ایک عاجزانہ اور انکسارانہ کیفیات تھیں، اور اب ایک جلال قادریہ اور غوثیہ کے شاہانہ روب اور دبدبے کی کیفیات سی تھیں. اگرچہ اس اچانک تبدیلی سے میں خود بھی حیران تھا بلکہ پریشان بھی تھا، کیونکہ بابا جی سرکار حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کے بعد زندگی کے 25-30 سال نہایت خاموشی اور ٹھنڈی طبیعت میں گزرے. کوئی کیسی بھی غلطی کر جاتا کبھی ڈانٹ کر نہ سمجھایا، اگر کسی کی بات ناگوار گزرتی اسے احساس تک نہ ہونے دیتا. مگر اب 3 جنوری 2011 کے بعد، جس کا بیان شروع کے لیکچرز میں یا بیان میں آپ سن آئیں گے، اب 3 جنوری 2011 کے بعد معاملہ بالکل برعکس ہو چکا تھا. کسی کی معمولی غلط بات یا غلط حرکت بھی طبیعت بے چین کر دیتی، وجود پر ایک جلال کسی کیفیت طاری ہو جاتی. یہ تبدیلی واقعہ ہوئی، اور یہ کیفیت اختیاری نہ تھی بلکہ اضطراری تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کسی کو اس کی غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد کئی گھنٹے پریشان رہتا،
اور کچھ کو ڈانٹنے یا ناراض ہونے پر باوجود اس کے کہ غلطی بھی اسی کی ہوتی پھر بھی اس سے معذرت کرتا، بلکہ بار بار معذرت کرتا، حالانکہ اس نے غلطی بھی کی، اور اس کے اوپر اگر اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو ڈانٹ کر سمجھایا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو بعد میں اس سے معذرت کرتا کہ ایسا کیوں کیا یا یہ جو بھی ہوا۔ تو کیونکہ طریقت کے ابتدائی مدارس میں دوران تعلیم طبیعت میں عجز و انکساری اور جمالیت امتیازی حیثیت رکھتے تھے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ چیز ایسی کیوں تھی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد شیخ عبد الرحیم نے ائمہ کرام، پھر حضور غوث اعظم و خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور خواجہ غریب نواز کی ارواح طیبہ سے آداب طریقت اور اجازتیں حاصل فرمائیں، اور ہر ایک کی نسبت جو ان بزرگوں سے ان کے دل پر فائز ہوئی اس کو انہوں نے جدا جدا پہچانا۔ تو جمال ہو یا جلال، دونوں اللہ کی صفات ہیں، جمال بھی اور جلال بھی دونوں اللہ کی صفات ہیں، لہذا بعض اولیاء اس کی صفت جمالیت اور بعض اس کی صفت جلالیت کے مظہر ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں 300 اولیاء کے دل آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور 40 اولیاء کے دل موسیٰ علیہ السلام، اور 7 اولیاء کے ابراہیم علیہ السلام، اور 5 کے جبریل علیہ السلام، 3 کے میکائیل علیہ السلام، اور 1 کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے۔ تو علماء اور مشائخ کا کہنا ہے کہ اولیاء میں غوث، قطب، ابدال، کلندر، نجبہ، افراد، اوتاد، ابرار، اسرار، امامان، مفردان، سابقان، مدبران، دستگیران، محسنان، الغرض تمام اولیاء مختلف عہدوں اور مقامات پر فائز ہیں۔ صرف ابدالوں کو ہی دیکھ لیں، ان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 7 حصوں میں۔ یہ اب آپ ایک کتاب ہے رجال الغیب، اس کے صفحہ نمبر 47 پر علامہ اقبال احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا کہ ابدال اقلیم اول جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور ان کے نام عبد الحی ہیں، اور ابدال جو اقلیم دوم کے ابدال ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور ان کے نام عبد العلیم ہیں، اور جو اقلیم سوم کے ابدال ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بر قلب ہارون علیہ السلام ہیں، اور ان کے نام عبد المرید ہیں، اور ابدال اقلیم چہارم جو ہیں وہ بر قلب ادریس علیہ السلام ہیں، اور ان کے نام عبد القادر ہیں، اور جو ابدال اقلیم پنجم کے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور ان کے نام عبد القاہر ہیں، اور جو اقلیم ششم کے ابدال ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور ان کے نام عبد السمیع ہیں، اور جو اقلیم ہفتم کے ابدال ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور ان کے نام عبد البصیر ہیں۔ اب ان 7 ابدالوں کو قطب اقلیم بھی کہتے ہیں، اور یہ 7 ابدالوں میں سے جن کا ذکر کیا گیا، ان میں سے جو عبد القادر اور عبد القاہر نام کے ابدال ہیں، ان کو ان مقامات، ممالک اور اقوام پر مسلط کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہونا ہوتا ہے۔ ان ابدالوں کو
بہرحال حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ایک ولی کا ایک مقام ہے، لیکن میرا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں ان کے قدموں پر ہونا ہے۔ مشائخ عظام کے نزدیک ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی ولایت پر ہوتا ہے۔ العلماء امتی کعن انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں کا اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا طبیعت اور مزاج میں اولیاء کے مختلف درجات اور مقامات ہیں، بعض صاحب جمال تو بعض صاحب جلال۔ مثلا حضرت علاء الدین علی احمد صابر چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہایت صاحب جلال بزرگ ہوئے، کیونکہ آپ کا نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور آپ قلب اسرافیل اور ولایت موسوی رکھتے تھے، اور جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ بعد از وصال بھی آپ کے مزار شریف پر کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ مجاوروں کو بھی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اگر پھر بھی کوئی مزار کے قریب جاتا تو ایک جو ہم کتابوں میں بزرگوں سے سنا کہ ایک بجلی اسے جلا دیتی تھی، لیکن جب قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی نے کلیر شریف آپ کے مزار پر پہنچ کر یہ عرض کیا کہ مخلوق آپ سے فیض کی طلبگار ہے، اس بجلی کو بند فرما دیں، تو حضرت علی احمد صابر نے فرمایا تمہاری خاطر ہم نے اپنی ذات کی برق کو عالم لامکان میں بند کر دیا اور صفات جمالیہ کو قدر ظاہر کر دیا تاکہ ہر خاص و عام یہاں پہنچ سکے۔ شیخ بقا بن بطو بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبداللہ اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا سیدی، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی عادتیں بہت خراب ہیں، بہت خراب ہو گئی ہیں اس کی عادتیں۔ یہ سننا تھا کہ حضور غوث اعظم غصے اور جلال کی کیفیت میں اس نوجوان کو فرمانے لگے تمہاری حرکتیں اب مجھ تک بھی پہنچنے لگیں۔ تو شیخ بقا بن بطو فرماتے ہیں اسی وقت بغداد میں ایک آگ لگی کہ ایک مکان سے بجھاتے تو دوسرے میں پہنچ جاتی۔ تو شیخ بقا کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ہمارے سردار، مخلوق پر رحم فرمائیے۔ چنانچہ آپ کا غصہ ختم ہوتے ہی وہ بلا دور ہو گئی اور آگ سب ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہوتی چلی گئی جان سے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ جو بڑے صاحب کرامت تھے وہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میرا مقام حضرت یونس علیہ السلام کے مقام سے بھی اوپر ہے۔ اب ان کا ذکر جب حضور غوث اعظم کی مجلس میں کیا گیا تو جلال سے آپ کے چہرے کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ ابھی آپ اسی حالت میں تھے کہ دعویٰ کرنے والے بزرگ فوت ہو گئے۔ بعد میں کسی کو خواب میں ملے، فرمانے لگے حضور غوث اعظم کی سفارش اور دعا سے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ تو ایک مرتبہ آپ سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے میں مختلف ممالک کے مشائخ کی موجودگی میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک خادم ایک مرید کو فرمانے لگے تم بھی بیٹھ جاؤ اور تم بھی کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، تمہیں ایک روزے کا نہیں، 1 سال کے روزوں کا بلکہ ساری دنیا کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے مسلسل انکار پر کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں، کیفیت جلال میں
آپ کی غضبناک نگاہ کا اس پر پڑنا تھا کہ وہ زمین پر گرا اور اس کا سارا جسم سوج گیا، یہاں تک کہ خون اس کے جسم سے خون اور پیپ بہنے لگا۔ تو مشائخ عظام جو اس وقت اس جگہ موجود تھے، انہوں نے کچھ عرض کرنا چاہا، سفارش کرنی چاہی، لیکن آپ کے غضب اور جلال کے ڈر سے خاموش رہے۔ تو ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر آپ کی خود ہی اس کیفیت میں تبدیلی واقع ہوئی، اور وہ جو آپ کا مرید تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم ٹھیک کر دیا، اور وہ ٹھیک ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ بزرگان دین کے جلال اور جمال کی کیفیات اور ان کی تو آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں بادشاہ مستنجد باللہ ابو المظفر سلام کی نیت سے حاضر ہوا، اور اس نے نصیحت کے لیے درخواست کی، اور بہت ہی عاجزانہ اس نے نہایت عاجزانہ تحفتاً 10 تھیلیاں جواہرات کی آپ کو پیش کی۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے ان کی حاجت نہیں ہے، میں ان کی حاجت نہیں رکھتا، اور آپ نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ اور دوسری تھیلی اپنی بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دونوں تھیلیوں کو نچوڑا تو ان سے خون بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ لوگوں کا خون چوستے ہو؟ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہاری نسبت اور رشتہ داری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ خون تمہارے گھر تک پہنچا دیتا۔ اب حضور غوث اعظم کی یہ بات جیسے ہی مستنجد باللہ ابو المظفر نے سنی تو وہ بادشاہ جو تھا وہ ڈر اور خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ ویسے بھی آپ سرکار کا فرمان ہے، فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرٍ فِي الزَّوَالِ، اگر میں اپنا راز دریاؤں پر کھول دوں تو دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور ان کا نام و نشان تک نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر آشکار کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ریت ہو جائیں کہ ان میں اور ریت میں کوئی فرق نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کر دوں تو وہ میرے راز سے ایسی سرد ہو کہ اس کا بھی نام و نشان تک نہ رہے۔ بہرحال 5ویں تبدیلی جو غوث اعظم کے رعب ولایت اور شان قادریہ کے ضمن میں روح پذیر ہوئی، اس کو بیان کرنے کا مقصد اور لب لباب، یہ جو واقعہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ولایت کی دنیا میں بعض صاحب جمال ہیں اور بعض صاحب جلال ہیں، اور اس کی بھی وجہ میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار نے جو فرمایا کہ بعض اولیاء کے جو میں نے پیچھے ابھی بیان کیا کہ مخلوق میں جیسے 300 اولیاء کے دل آدم علیہ السلام پر ہیں، 40 کے موسیٰ علیہ السلام، 7 کے ابراہیم علیہ السلام، 5 کے جبریل، 3 کے میکائیل اور 1 کا اسرافیل کے دل پر۔ اس کی وجہ سے ان کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر ولی کی ولایت اور اس کے تصرفات اور اس کی کیفیات کے اندر وہ جلال اور جمال کی کیفیات ان انبیاء کی کیفیات سے یا اس کی وجہ سے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سیاسی، ابتری اور معاشرتی ناہمواریوں کا بڑا زور تھا۔
تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ آج کل دلی کا کتب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دلی سے باہر فلاں سڑک کے کنارے ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی خربوزے بیچ رہا ہے، آج کل وہی دلی کا کتب ہے۔ دوسرے دن وہ شخص خربوزے بیچنے والے کے پاس جا پہنچا اور ایک خربوزے کی قیمت پوچھی۔ بابا جی نے کہا ایک اکنی۔ اس نے اکنی دی اور خربوزہ اٹھا کر چھری سے چیرا اور چکھ کر کہنے لگا بابا یہ خربوزہ تو پھیکا ہے۔ بابا جی کہنے لگے اور لے لو، اس کو ایک طرف رکھ دو۔ اس نے دوسرا اٹھایا، کہنے لگا بابا اس خربوزے سے تو بو آ رہی ہے۔ بابا جی کہنے لگے چلو اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دو، تم تیسرا اٹھا لو۔ اس نے تیسرا اٹھایا، اس کو کاٹا، کہنے لگا بابا یہ بھی خراب ہے۔ فرمایا اچھا اس کو بھی رکھ دو اور دوسرا لے لو۔ یعنی اس شخص نے ایک ایک کر کے بابا جی کی ریڑھی کے سارے خربوزے خراب کر دیے، اور پھر اوپر سے کہنے لگا کہ بابا تم نے تو مجھے لوٹ لیا، میری یہ کنی بھی لے لی۔ بابا جی کہنے لگے کہ اچھا چلو اپنی یہ کنی بھی واپس لے لو، شاید میرے خربوزے آج اچھے نہیں تھے، میں اچھے خربوزے نہیں لا سکا۔ وہ شخص سارے خربوزے خراب کر کے اپنے پیسے بھی جیب میں ڈالے اور وہاں سے چلتا بنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جا کر کہنے لگا جب دلی کا کتب ایسا ہے تو پھر یہ جو آج کل دلی میں افراتفری، چور چکاری اور بے شمار جو سیاسی ابتری اور معاشرتی ناہمواریوں کا یہ تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اچھا چند سال گزرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی افغانستان سے اٹھ کر پنجاب کو رونتا ہوا دلی پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ملک میں نظم و نسق کے مسئلے کو درست کیا، جو چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، جو قتل کرتا اس کو پھانسی پر لٹکا دیتا، جو زیادتی کرتا اسی وقت سے سزا دیتا۔ ان دنوں دلی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ اچھا وہ شخص اتفاق سے انہی دنوں پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت آج کل دلی کا کتب کون ہے؟ آپ فرمانے لگے جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر ایک بوڑھا آدمی مشیزہ اٹھائے نماز جنازہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد نمازیوں کو پانی پلاتا نظر آئے گا، وہ آج کل دلی کا کتب ہے۔ اب وہ شخص جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد جا پہنچا، اس نے دیکھا واقعی وہاں پر ایک بوڑھا آدمی مشکیزہ اٹھا کر ہانپتا کانپتا سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر اس سے پانی پی رہے ہیں۔ اب یہ شخص آگے بڑھا، ایک آپ خورا لیا اور اس کو کہا بابا مجھے بھی پانی دے دو۔ انہوں نے پانی اس میں ڈال دیا، اس کے برتن میں۔ اس نے تھوڑا سا پانی پی کر باقی پانی زمین پر گرا دیا۔ اس شخص نے، بابا جی نے ایک زوردار تماچا اور چپیڑ اس کے منہ کے اوپر ماری اور فرمانے لگے کیا مجھے بھی تم نے خربوزے والا سمجھ رکھا ہے؟ دفع ہو جاؤ اور مولوی عبدالعزیز کو کہنا کہ تیرے جیسے بےہودہ لوگوں کو میرے پاس نہ بھیجا کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، مثال دینے کا مقصد یہ تھا، سمجھانے کا کہ روحانیت کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں بڑے عجیب و غریب اسرار اور راز و نیاز کی باتیں اور چیزیں چلتی ہیں، مگر وہ حدیث مبارکہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں 300 اولیاء کے دل آدم علیہ السلام پر، 40 کے موسیٰ علیہ السلام پر، 7 کے، وہ جو ساری حدیث میں نے آپ کو پیچھے سنائی جون سی ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اولیاء، بعض انبیاء کی پھر جلال اور جمال جو ہیں
یہ تو اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ جس اللہ کے ولی کو اس کی ولایت میں جس طرف سے جس چیز کا حصہ زیادہ مل جائے، اسی کا پھر اس کے وجود کے اندر سے اظہار ہوتا ہے۔